حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ وہ دن ہے کہ اس میں میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر وحی آئی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، احمد ہوں، مقفع ہوں، حاشر ہوں، خاتم اور عاقب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں ابو القاسم ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، میں کون ہوں؟ ہم نے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے کہا، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت لمبے قد والے تھے اور نہ بالکل چھوٹے قد والے تھے۔ سر اور داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے، رنگ سرخی مائل تھا، کندھے مضبوط تھے، سینہ کے درمیان پیٹ تک بالوں کی ایک قطار تھی۔ اب جب چلتے تو یوں جھوک کر چلتے جیسے کوئی بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو۔ اب جیسا خوبصورت شخص نہ اب سے پہلے کبھی دیکھا گیا نہ اب کے بعد کوئی ہو سکتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتا تو اب جواب دیتے تو اب کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو اب کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوتا تھا، اور یہی اب کی پہچان بھی تھی۔ حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو زید میرے قریب آؤ اور میری کمر مسح کرو۔ میں اب کے قریب آیا اور اب کی کمر پر مسح کیا، اور میں نے اپنی انگلیاں مہر نبوت پر رکھیں اور اس کو ٹٹولتا رہا۔ اب سے پوچھا گیا، وہ مہر کیا تھی؟ ابو زید نے کہا، اب کے کندھوں کے قریب بالوں کا ایک گوچے حصہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے ابراہیم کے والد، آپ کو سلام۔